سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث شریف ہے، نیت المؤمنی خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آج ماشاءاللہ بالاسنور میں گجرات یہ سنت و برا ہفتہ وار اجتماع میدان میں کیا جا رہا ہے، اور آج بڑا خوشی کا دن ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر رحم کیا، فضل کیا، احسان کیا، اور آج ایک ایسا عظیم الشان ادارہ شروع ہونے جا رہا ہے جو نابیناؤں کے لیے ہے، یعنی جنہیں نظر نہیں آتا، بلائنڈ اسلامک برادرز کے لیے ہے، جس میں ان بچوں کو انشاءاللہ تعالی قرآن کریم حفظ کروایا جائے گا، ان کو دین تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی یہ احساس کمتری سے دور ہو، اور معاشرے کے دیگر بچے جس طرح سے آن بان شان کے ساتھ جیتے ہیں، اسی طرح سے یہ بچے بھی دنیا میں اچھے سے جینے والے بن جائیں۔ نابینا یعنی جس کو نظر نہیں آتا، ایسا نہیں کہ آج ہے، یہ کافی عرصے سے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی نابینا موجود تھے، اور صحابی تھے، بڑے پیارے صحابی تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جن کے متعلق آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وہ آیت پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ترجمہ کنز العرفان، تش روح ہوا اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ ایک نابینا اس کے پاس آیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دین سیکھنے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرداروں سے بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت و عظمت کو قرآن کریم میں محفوظ فرما لیا۔ ان کی شان کیا ہے تفسیر میں ہے، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت عزت فرماتے تھے، اور خود ان سے ان کی حاجتیں دریافت فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے دوران 2 مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ
جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ بڑے پیارے صحابی تھے، وہ مسجد نبوی میں شریف میں بڑی خدمت کیا کرتے تھے، حالانکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، مسجد سے بڑی محبت تھی۔ فجر کے وقت میں بھی آپ مسجد میں تشریف لے آتے، کسی کا سہارا لے کر یا کوئی ترکیب سے آپ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ بلکہ یہ صحابی رسول مسجد میں اذان دیا کرتے، اذان کی خدمت سر انجام دیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اعتماد تو دیکھو کہ 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نائب بنا کر مدینے میں چھوڑا۔ کتنا بڑا اعتماد ہے۔ نابینا ہونے کے باوجود دین متین کی خدمت کا ایسا جذبہ کہ یہ جنگ قادسیہ میں شامل ہوئے اور وہاں جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح سے بہت سارے بزرگان دین کا ملتا ہے۔ ایک حضرت عطا بن رباح رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تابعی بزرگ ہے اور نابینا عالم ہے۔ آپ بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، نابینا ہونے کے باوجود ہزاروں طلباء ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ ان کا علم، تقوی، فہم دین کے سبب خلفاء اور علماء ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ نابینا ہونے کے باوجود ان کی یادداشت اور فہم اتنا زبردست تھا کہ کئی صحابہ کرام بھی ان کی رائے پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نابینا ہونا یہ نہیں ہے کہ اس سے ہم اب جیے کیسے، یا نابینا افراد احساس کمتری کا شکار انہوں نے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو میں نے دینی مثالیں دی ہے، دنیاوی طور پر بھی اگر دیکھیں گے تو دنیا میں کئی سارے افراد ایسے آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں جن کی آنکھیں نہیں تھی، لیکن جنہوں نے کام جو کیا ہے آؤٹ کلاس کام کیا ہے۔ نابینا ہونا کسی کمزوری کے علامت نہیں ہے۔ اگر ایمان، علم، ہمت، صبر، بردباری بندے کے اندر موجود ہے تو یہ نابینا ہونے کے باوجود بھی بڑی بڑی کامیابیاں یہ حاصل کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اللہ پاک پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور دنیا میں دنیاوی حوالے سے کچھ مثالیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم مل کر غور و فکر کریں گے کہ ہماری ان بچوں، ہماری ان بھائیوں کے ساتھ ہمارا بیہیو کیسا ہونا چاہیے، ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، اور ان کو ہم معاشرے میں کیسے شانہ بشانہ لے کر چل سکتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ کس طرح سے چل سکتے ہیں، ان کے اندر کیا کیپیسٹی ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے نابینا افراد ہو یا کسی بھی قسم کے معذور ہو، گونگے ہوں یا ان کو بہرے ہوں یا کسی طرح کا معذور کا ان کے ساتھ معاملہ ہے، معاشرہ ان کی طرف اتنی خاص توجہ نہیں دیتا، لیکن اگر ان پر کوئی خاص توجہ دی جائے تو یہی افراد ہمارے لیے بہت کارآمد ہو سکتے ہیں۔ ان نابیناؤں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ چھو کر پہچان سکتے ہیں کہ سامنے کون ہے، یہ بو سے پہچان سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے، بہت ساری خوبیاں اللہ پاک نے ان کو دی ہے۔ ایک دنیاوی طور پر ہے، ہیلن کیلر کر کے نام ہے اس کا، خاتون تھی، مشہور مصنفہ تھی، لیکچرار تھی اور سوشلسٹ بنی۔ 12 سے زیادہ کتابیں اس نے لکھی، جن میں بہت مشہور کتاب ہے، دنیا بھر میں اس کو شہرت ملی ہے۔ نابینا و بہرے افراد کے حقوق کی علمدار تھی، دنیا میں یہ پیغام دیا کہ معذوری رکاوٹ نہیں، ہمت شرط ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں میرے پاس ہیں، بہت ساری مثالیں، تو جن کے گھر میں اگر کوئی نابینا بچہ ہے
تو وہ اپنے بچے کی، جن کے گھر میں کوئی نابینا بچہ ہے، تو اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی صحیح سے رہنمائی کرے، اس کو صحیح سے ٹریٹمنٹ دے، اس کو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دے، اس کو حوصلہ دے کہ وہ بھی دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ دیگر بچوں کی طرح ان بچوں پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھے، ان پر بلکہ زیادہ ہاتھ رکھے، تاکہ یہ احساس کمتری سے نکلے۔ احساس کمتری ایک بہت بری چیز ہے، یہ جس کو بھی لگ جاتی ہے اس کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ احساس کمتری اگر کسی تاجر کو لگے، بزنس مین کو لگے، تو یہ اس کا سارا بزنس ختم کر دے گی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ احساس ہو۔ اگر یہ احساس کمتری کسی طالب علم کو لگتی ہے تو یہ اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کی سوچ یہ بنتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اور واقعی میں پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی احساس کمتری اگر جاب پرسن کو لگتی ہے تو وہ ترقی کرنے کے بجائے تنزلی کی طرف بڑھتا ہے۔ یہی احساس کمتری اگر آپ فیملی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر شوہر کو احساس کمتری کا شکار ہو کہ میں فیملی لے کر نہیں چل سکتا، تو اس کی فیملی میں ڈسٹربنس تو رہے گا۔ اسی طرح سے بیوی اگر احساس کمتری کا شکار ہو کہ اس گھر میں تو میں نہیں رہ سکتی، میں اس حیثیت کے مالک ہی نہیں ہوں، تو وہ نقصان بہرحال اس کو ہوگا۔ اسی طرح سے ساس، اسی طرح سے بہو، کہ ساس کا یہ ذہن بن جائے کہ میری بہو سے میرا بن ہی نہیں پائے گا، میں اس کے سامنے ٹک ہی نہیں پاؤں گی، تو وہ ہمیشہ پرابلم میں رہے گی۔ اسی طرح سے بہو احساس کمتری کا شکار ہو جائے کہ میں لاکھ جتنا اچھا کروں مگر میرے سسرال میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، تو اس کے ساتھ وہ جیسا سوچے گی ویسا ہی ہوگا۔ اسی طرح سے میں نے کئی مثالیں آپ کو پیش کی۔ احساس کمتری میں جب بندہ آتا ہے تو اس کی ترقی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، اس کی سوچ کو تالے پڑ جاتے ہیں، وہ آگے دیکھ نہیں سکتا، وہ آگے سوچ نہیں سکتا، وہ آگے چل نہیں سکتا، وہ گرا ہے تو اٹھ نہیں سکتا۔ تو ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دے۔ جیسے بچے اگر یہ احساس کمتری کا شکار ہے کہ میری ماں مجھ پر شفقت نہیں کرتی، میری ماں میری بات سنتی نہیں ہے، بچے کو اگر یہ احساس کمتری ہے کہ میرے ماں باپ تو بس میرے فلاں بھائی کو ہی شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی سے پیار کرتے ہیں، اسی سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ایک ریڈ الرٹ جاری ہوتا ہے ماں باپ کے لیے کہ بچے کی یہ سوچ بن رہی ہے، اب اس بچے کو احساس کمتری سے باہر لانے پر ورک کرنا ہوگا۔ جیسے ماہنامہ فیضان مدینہ میں ایک بار بہت اچھا مضمون آیا تھا، اس کو پڑھا تھا تو وہاں لکھا تھا کہ بچے کی بول چال پر اور اس کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھیں کہ کہیں ہمارا بچہ احساس کمتری کا شکار تو نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے میں کچھ بھی کروں میرا نام نہیں ہوتا ہے، چھوٹا والا کر دے تو اس کو سب بلے بلے کرتے اس کی، میں کچھ بھی کروں میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ یوں اس طرح کے جملے اگر بچے کے نکل رہے ہیں تو اب اس پر زیادہ فوکس کیا جائے گا، اس کو احساس کمتری سے نکالا جائے گا۔ احساس کمتری سے نکالنے کے لیے محبت سے بڑی کوئی دوا نہیں ہے، احساس کمتری سے نکالنے کے لیے محبت سے بڑھ کر پھر کوئی دوا نہیں ہے۔ آپ احساس کمتری میں جو ہے اس کو حوصلہ دینے کے لیے محبتوں کے جام پلائیں، اس کو کہے کہ ہاں تم یہ کر سکتے ہو۔ جیسے ایک شخص امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کسی ذمہ داری کی بات چلی تھی تو وہ اسی میں پرابلم میں آ گیا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، میرے سے کسی نہیں ذمہ داری پوری ہو پائے گی۔ امیر علیہ سنت جو کہ بڑی حکمتوں والے ہیں، انہوں نے اس شخص کو کہا کہ بیٹا یہ تو کر لے گا، اگر نہیں کرا تو ہم ہیں نا، تو بڑا گیا۔ یقین مانے وہ کام پورا کمپلیٹ کر کے آ گیا۔ اسی طرح سے ہر ایک فرد نے اپنے قریب رہنے والے کے حوصلے بلند کرنا چاہیے، نہ کہ ہماری وجہ سے اس کے حوصلے پست ہو۔ اسی ضمن میں معذور افراد بھی آتے ہیں، چاہے وہ پاؤں سے معذور ہوں، چاہے وہ ہاتھ سے معذور ہوں، چاہے سننے سے محروم ہوں، چاہے دیکھنے سے محروم ہوں، چاہے بولنے سے محروم ہوں،
اگر ہم ان افراد پر بھی دست شفقت رکھیں گے، ان کو بھی یہ احساس دلائیں گے کہ تم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ بچے کل بہت کچھ کرنے والے بنیں گے۔ کیا خیال ہے مجھے سننے والے؟ اگر لائیو مجھے لیا گیا ہے، FGN چینل کے ناظرین بھی، اپنے یہاں کے حاضرین بھی، یا ریکارڈڈ جب مجھے سنیں گے تب بھی، کہ آپ نیت کر لیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ آپ کی وجہ سے لوگ احساس کمتری سے باہر آئے۔ نیت بنتی ہے؟ نیت بنتی ہے تو پکے ارادے کے ساتھ زور سے کہے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم پر رحمت کی نظر کرے۔ اچھا، گلی میں کھیلنے والے بچے، مسجد میں آنے والے بچے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ مدرسے کے بچے، اسکول میں پڑھنے والے بچے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ یہ میرے پشت سے یا میری اولاد ہے، میری سگی اولاد ہے، یہ نہیں سوچے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ میرے قوم کا، یہ میرے معاشرے کا ایک فرد ہے، یہ مستقبل میں باغ ڈور سنبھالنے والا ہے۔ اگر میں اس کو بہتری کی طرف لے کر جاؤں تو انشاءاللہ کل یہ کوئی بہتر کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ ایک حکایت سناتا ہوں آپ کو کہ اچھی ٹریٹمنٹ سے احساس کمتری والا کیسے انقلابی کام کر سکتا ہے۔ ایک بچہ تھا، زید اس کا نام تھا، اسکول میں آتا تھا اور ٹیچر کو پتا تھا کہ یہ بہت ہوشیار ہے، اس سے ساری چیزیں ہوتی تھی، لیکن ہوا یہ کہ کچھ دنوں سے زید کا معاملہ تھوڑا گڑبڑا گیا اور وہ کند ذہن کہلانے لگا۔ اس کا جلدی یاد نہیں ہوتا، کوئی چیز حفظ نہیں ہوتی، تو اب بار اس کو ٹارگٹ کیا جاتا۔ ٹیچر اس کو اٹھاتی اور کہتی اس سوال کا جواب دو، تو وہ جواب نہیں دیتا، تو ساری کلاس کے سامنے اس کو ڈانٹ پڑتی۔ اب یہ سلسلہ چل پڑا، سال پورا ہوا، ہیڈ ماسٹر نے پوچھا، رپورٹ مانگی کہ تمہاری کلاس کی رپورٹ دو۔ اس نے زید کی رپورٹ دی، بالکل ناکارہ بچہ ہے، وہ گندے کپڑے پہن کر آتا ہے، ابھی تو بال بھی بکھرے ہوئے اس کے ہوتے ہیں، بڑے عجیب حالات میں وہ آتا ہے، اس نے تو نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا تم اس طرح کا یہ سٹیٹمنٹ اس کے لیے کیوں دے رہی ہو؟ اس نے کہا ہے ہی ایسا، وہ چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ ہوا یہ، ہیڈ ماسٹر تھوڑا عقل والا تھا، تدبیر والا تھا، حکمت عملی والا تھا۔ اس نے زید کی جو 3-4 سال پہلی والی فائل تھی، دیگر ٹیچرز جو اس کو پڑھا کر گئی تھی، اس کی فائل اس کے ٹیبل پر ایک دن رکھ دی۔ وہ ٹیچر آئی، اس نے فائل دیکھی اور زید کا نام دیکھا تو موڈ آؤٹ ہو گیا کہ یہ پھر اس فضول یعنی بیکار کی فائل میرے پاس آ گئی، لیکن پنے الٹ پلٹ کرنے کے بعد وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے دیکھا، پلٹتی رہی پنے، اس کے اندر زید کی تعریفیں تھی، بہت بریلینٹ ہے، بہت ٹیلنٹ ہے، یہ بہت ہوشیار ہے۔ اس طرح کا سلسلہ کئی پیجز پر کئی ٹیچرز نے اس کے لکھے تھے، لیکن 2-3 صفحات پہلے الگ الگ تاثرات آنے لگے۔ ایک ٹیچر لکھتی ہے اس کے تعلق سے کہ زید کچھ اپسیٹ لگ رہا ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد والے صفحات میں تھا کہ زید بہت زیادہ ڈس ہارٹ لگ رہا ہے، یہ توجہ کا زیادہ محتاج ہے۔ زید بہت ہی حالت خراب اس کی ہو رہی ہے، توجہ کا محتاج ہے۔ پھر ایک اس میں لکھا ہے کہ زید کی والدہ انتقال کر گئی، اب اس کا کوئی نہیں، اب یہ بہت زیادہ محتاج مستحق ہے محبت کا۔ اب وہ ٹیچر کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اس کو سارا منظر نظر آ رہا ہے، اپسیٹ کی ہو رہا ہے، وجہ کہ ماں گھر میں بیمار پڑی ہوئی ہے، علاج کے لیے معاملات ہے۔ پھر اور دیکھیے اس نے کہ یہ بال اس کے بنے ہوئے نہیں رہتے تھے، اس کے آنسو نکلنے شروع ہوئے، تصور آ گئے، حقیقت اس کے سامنے آ گئی۔ یہ چائے روک دیجیے گا ابھی، یہ جو بھی مشروب پہ روک دیجیے گا۔ اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ حقیقت کیا سامنے آئی کہ اس کے الجھے ہوئے بال تھے، تو باندھ بنانے والی ماں ہی اس کے پاس موجود نہیں تھی، ماں ہی مر گئی تھی، اس کا کرے گا کون؟ کپڑے میلے تھے کیونکہ دھولے گا کون؟ ساری چیز اس کے سامنے آ گئی۔ ایک دن اس نے زید کو بلایا اور حسب معمول پوچھا زید اس کا جواب کیا ہے؟ زید ڈرا ہوا تھا، اس کو پتا تھا اب پہلے کی طرح ہی ہونے والا ہے، میں جواب نہیں دے پاؤں گا، سزا ملیں گے، سارے بچے میرا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن اس بار کچھ الگ ہوا۔
زید ڈرا سہما تھا. اس کے کان میں ٹیچر بولتی ہے زید اس کا جواب یہ ہے, تھوڑا سا ریپیٹ کرو. زید حیرت زدہ ہے کہ آج اتنی شفقت ہے کیسی. اس نے تھوڑا سا بولا, اس کی ٹھیک ٹھاک حوصلہ افزائی بھی. پھر کہا زید اس کا جواب یہ اچھے سے بولو. زید نے اچھے سے بولا, حوصلہ افزائی کی گئی. پھر تھرڈ ٹائم, فورتھ ٹائم, ففتھ ٹائم, ہوتا ہی رہا. اب ہوا یہ کہ روزانہ کا معمول یہ بنا, زید کے اندر ترقی ہونے لگی, اس کی ذہانت پلٹنے لگی, اس کے اندر فریشنس آنے لگا. اور ایک دن وہ آیا کہ وہ کلاس کے سب سے ذہین بچوں میں سے ایک بچہ بنا. بڑا ہوا اور کہ اس کو جاب لگی, شادی کا موقع تھا, اور اس نے سوچا کہ میں شادی میں میری ٹیچر کو بلاؤں گا. اس نے ٹیچر کو لیٹر لکھا کہ تمہیں اینی ہاؤ آنا ہی پڑے گا. بائی ایئر ٹکٹ دیا, بڑے منصب پر تھا, دنیا میں بڑی ترقی اس نے کی. اور اس نے چونکہ وہ خاتون بھی, وہ ٹیچر بھی بوڑھی ہو گئی تھی, اس کو بلایا, اپنے فنکشن میں بلایا اور کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ دیا, تم نے میرا حوصلہ بڑھایا, اسی وجہ سے آج میں اس نتیجے پر ہوں, تم میری ماں کی جگہ پر ہو. اچھا, پھر اور ایک چیز کہ جب وہ اختتام تھا اسکول کا, تو اس نے کچھ کلاس کو میں جو اسٹوڈنٹس اس نے ٹیچر کو تحفے دیے تھے, تو اس زید نے اتنا پیار ہو گیا تھا اس کو ٹیچر سے کہ کچھ پلاسٹک میں یا کچھ کاغذ میں اس لپیٹ کر کچھ لایا ہوا تھا. ٹیچر نے تلاش کیا, دیکھا تو ایک انگوٹھی تھی, ایک کنگن تھا جس کے نگینے غائب تھے, اور اس طرح کے 2-3 آئٹم تھی. اس نے سوچا تھا ہو نہ ہو یہ زید کا ہی ہے. زید سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہتا ہے ٹیچر یہ میری ماں نے آخری وقت میں چھوڑے تھے, اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ نے ماں کا پیار دیا ہے تو ماں کی چیز ماں کو دے دوں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تو ایک حکایت تھی, ایک سمجھانے کی غرض سے تھی. اب آپ دیکھیں کہ کیا پاسبل نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر غلطی ہے تو ڈانٹ ہی اس کا علاج نہیں بلکہ محبت بھی اس کا علاج ہے. اگر بچے سے کچھ شرارت ہو رہی ہے تو اس کو مار ہی اس کا علاج ہے, یا محبت سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے. بلکہ ماں باپ کی تربیت کا اثر بچوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ماں باپ جس طرح سے تقوی و پرہیزگاری والے ہوں گے, ماں باپ جس طرح سے بچوں کی تربیت کو حساسیت کے ساتھ لے کر چلیں گے, بچوں میں ویسا اثر پیدا ہوگا. ایک بزرگ یاد آئے, یعنی ضمناً بات عرض کی دیتا ہوں, ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے بھائی, یہ دونوں بھائی تھے, ایک بار انگریزوں سے بات کرنے کے لیے چلے گئے. ان کے بھائی چلے گئے, دیر ہو گئی, پلٹے نہیں, پریشان تھے. ماں نے پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہے, کیوں اس طرح کا معاملہ ہے, کیا پریشانی کے آثار تمہارے چہرے پر لگ رہے, کیا پریشانی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امی بھائی بات کرنے کے لیے گیا تھا لیکن پلٹا نہیں, غداروں کا دور ہے, کہیں میرا بھائی بک نہ جائے, میرا بھائی اپنے ملک سے غداری نہ کر بیٹھے. ماں بڑی مسکرا کر کہتی ہے بیٹا ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو آپ پوچھتے ہیں امی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ, اتنے اعتماد کے ساتھ آپ کہہ رہی ہو, اس کی کیا وجہ؟ کمال کا جواب سنیے گا. ماں کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے اور اسے کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا, میں نے تجھے اور اسے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. ماں باپ جب تربیت پر فوکس کرتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں, تب بچوں کے اندر وہ نکھار پیدا ہوتا ہے. وہ ابھی بڑی معذرت کے ساتھ تربیت موبائل کر رہا ہے. ماں کو اگر کھانا پکانا ہے تو موبائل تھما دیتی ہے بیٹے کے ہاتھ میں, باپ کو کہیں جانا ہے موبائل تھما دیتے ہیں. انٹرنیٹ پر بچہ کیا کر رہا ہے, گیمز کھیل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کا کوئی شعور نہیں. بلکہ اپنے نابینا بچوں سے تو میں کہوں گا کہ پیارے بچوں تم موبائل کی آفت سے بچے ہوئے ہو. دنیا بہت زیادہ آنکھوں کا غیر فائدہ, الٹ فائدہ, یعنی وہ فوائد اٹھا رہی ہے جس سے وہ تباہ ہو رہے. اور پیارے نابیناؤں تم پر اللہ کی رحمت کیسی ہے کہ تم وہ ساری چیزیں دیکھ ہی نہیں پاتے جو گندگی والی ہے. اور دنیا میں بھی ویسے اب اچھی چیزیں بہت کم باقی رہ گئی ہے, اکثر برائی بھری ہوئی, اکثر برائی بھری ہوئی. اور اللہ کے نیک بندوں کا معمول یہ رہا, بعض اولیاء کا میں نے پڑھا کہ یہ آنکھیں ہوتے ہوئے آنکھوں پر پٹی باندھ کر رہتے تھے, نگاہیں نیچے رکھتے تھے, سالوں تک آنکھیں کھولتے نہیں تھے.
اس طرح کے معاملات ہیں۔ میری نابینا اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے عرض کر رہا ہوں، یار تم بڑے فائدے میں۔ بعض اللہ کے اولیاء نے یہ نیت کی، یہ دعا کی تھی، اللہ یہ آنکھیں کہیں بہک نہ جائیں اور میں ان آنکھوں سے وہ کام نہ کر ڈالوں جو تجھے ناراض کر دے اور میں جہنم کا مستحق بن جاؤں۔ میرے مالک مجھے آنکھیں نہیں چاہیے۔ ہاتھوں ہاتھ نابینا ہو گیا۔ کتنے اولیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے آنکھوں کی مصیبت کی وجہ سے یہ دعائیں کی۔ حقیقت یہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے اور پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ میرے نابینا اسلامی بھائیوں، تم کیسے خوش نصیب ہو کہ جس سے نفس بہکنے والا ہو وہ دروازہ ہی بند ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ گندگی دیکھنا ہی نہیں ہے، بری چیز دیکھنا ہی نہیں ہے، چاہ کر بھی نہیں دیکھ سکتے، برا تصور نہیں آ سکتا، برے خیالات نہیں آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ آنکھیں کیمرے کی طرح ہے، جس طرح کیمرہ فوٹو لے لیتا ہے اور اپنی گیلری میں سیو کر لیتا ہے، یہی آنکھ اور دل کا معاملہ ہے۔ سمجھانے کی غرض سے عرض کرتا ہوں، آنکھ فوٹو کیچ کرتی ہے اور اس کی سیونگ دل میں ہوتی ہے، گیلری میں جمع ہو جاتی ہے، اچھی چیز بھی جمع ہوتی ہے، بری چیزیں بھی جمع ہوتی ہیں۔ آج ایمانداری سے بتاؤ ہے دیکھنے والوں، اے سننے والوں، اچھی چیزیں کتنی دکھی جا رہی ہیں؟ کہ فرمایا گیا ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھو، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے۔ کتنے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسری طرف کیا کیا نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں موبائل پر کیا نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ بہت کچھ انٹرنیٹ نے تباہی کی اور بربادی پیدا کر دی ہے۔ آنکھوں کی وجہ سے کتنے لوگ برباد ہو گئے، کتنے لوگ نفسیاتی مریض بن گئے، کتنے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ان آنکھوں کی وجہ سے، آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ تو کیا میں اپنے مبارک اور پیارے نابیناؤں کو مبارکباد نہ دوں کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مصیبتوں سے بچا لیا؟ اب تمہارا کام کیا ہے؟ اگر یہاں نابینا اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، تمہارا کام یہ ہے پیارے نابیناؤں کہ اب تم کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، برائیوں سے تم بچ گئے، بری باتیں دیکھنے سے بچ گئے۔ اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیگر چیزوں میں بڑی صلاحیت دی ہے، حفظ کی صلاحیت تمہارے اندر ہے، یعنی تمہارا حافظہ مضبوط ہوگا۔ بندہ بھولتا کیوں ہے؟ بھولنے کی بیماری کیوں لگتی ہے؟ بزرگوں نے فرمایا بد نگاہی کرنے سے بھولنے کی عادت لگتی ہے۔ تمہارے لیے تو دروازہ ہی بند ہو گیا بد نگاہی کا، تم بھولیں گے کیسے؟ بلکہ آپ تجربہ کر لینا، جو نابینا اسلامی بھائی ہیں ان کی یادداشت بہت ہوتی ہے، یہ نابینا اسلامی بھائیوں کی یادداشت بہت ہوتی ہے اور یہ سن سن کر بہت جلد یاد کر لیتے ہیں۔ یہ موقع آپ کو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے مل رہا ہے، فیضان اعلیٰ حضرت سے مل رہا ہے، فیضان مفتی اعظم ہند سے مل رہا ہے، بزرگوں کی فیضان سے مل رہا ہے۔ اب آپ نے اس کو کیش کرنا ہے۔ اور حافظ کی حفظ کا مدرسہ ہے اور حافظ پر اللہ کی کیسی رحمت ہے، آئے سنتے ہیں۔ اللہ کریم نے بڑا نوازا ہے حفاظ کرام کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، 3 شخص ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ انہیں قیامت کی ہولناکیاں بھی پریشان نہ کر سکے گی اور نہ ہی ان سے حساب لیا جائے گا، اور وہ کستوری کے ٹیلے پر ہوں گے یہاں تک کہ مخلوق کے حساب سے فراغت ہو جائے۔ ایک وہ آدمی جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور پھر اس سے قوم کی امامت کرائی گئی اور وہ قوم اس سے راضی رہی۔ دوسرا وہ داعی جس نے نماز کے لیے بلایا اللہ کی رضا کی خاطر، اور تیسرا وہ غلام جس نے اپنے مالک نیز اپنے پروردگار اپنے اللہ کے درمیان معاملات کو نہایت عمدگی سے نبھایا۔ سبحان اللہ۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس کی احکامات پر عمل کیا، اللہ اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنائے گا جس کی روشنی زیادہ حسین ہوگی سورج کی روشنی سے۔ تمہارے گھروں میں اس آدمی کے مرتبے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے اس پر عمل کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم ہے کہ بیٹی کی وجہ سے اس کے باپ کے سر پر اس کے باپ کو سرفراز فرماتا ہے اللہ پاک۔
پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ تو اب یہ اتنی بڑی فضیلت حفاظ کرام کی بھی ہے۔ حفاظ کرام یعنی حافظ قرآن اپنے گھر والوں کے لیے رحمت ہے۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا پس اس سے زبانی یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ اس کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دے گا اور اس کے 10 اہل خانہ میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا جن پر عذاب نار واجب ہو چکا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حافظ قرآن کی ویسی بڑے فضائل ہے۔ اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے کچھ عرض کرتا چلوں۔ میں نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، ان سے سنا تھا، ان کے بیان کو سنا تھا حاجی شاہی صاحب سے، کہ فرما رہے تھے بڑی پیاری بات، حفاظ قرآن یعنی قرآن کریم کے حفاظ، یاد کرنے والے افراد، ان کی فضیلت پر فرما رہے تھے، حافظ قرآن سے دوستی اللہ سے دوستی، حافظ قرآن سے دوستی اللہ سے دوستی، اور ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی کے مترادف ہے۔ تو حفاظ کرام سے محبت پیار اور رکھنا چاہیے، ان سے دوستی رکھنا چاہیے تاکہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے کام آ جائیں۔ اور وہ بھی حافظ کیسے؟ سبحان اللہ۔ ایک تو حافظ وہ دیکھنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن اس مرتبے پر ہوں گے کہ ان کی سفارش ان کے 10 گھر والوں کے لیے ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ آج جس بچے کو تم نے نابینا سمجھ کر چھوڑ دیا یا کم اہمیت دی، مگر دعوت اسلامی نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو قرآن حفظ کرایا، فائدہ کس کا ہوا؟ تمہارا ہوا، کہ قیامت کے دن یہ بچہ اٹھے گا، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، قیامت کے دن یہ بچہ اٹھے گا اور آپ کے 10 اہل خانہ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا ان کے لیے سفارش کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے حافظ قرآن بننے کی سعادت ہمارے ان بچوں کو عطا کر دی ہے۔ آؤ اے ناظرین اور یہاں حاضرین، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نے اس ادارے کے لیے ڈونیشن دیا، چندہ دیا، محنت کی اور کوشش کرتا رہا، آج انشاءاللہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوگی کہ میرا پیسے کا رزلٹ میرے سامنے آ چکا ہے۔ الحمدللہ دیکھیں نہیں یہ ادارہ خوبصورت ادارہ ہے، اور یہاں پر ماشاء اللہ الکریم یہ حفاظ کرام اللہ پاک کا کلام پڑھیں گے۔ اس اطراف میں اگر اطراف میں کوئی رہنے والے ہیں، اب رہنے والا تو نظر تو نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کل آئیں گے، یہ بھی بڑے مبارک ہوں گے کہ جہاں اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو کتنے مبارک ہے وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، وہ مقامات جیسے مسجد، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ ادارے جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں رحمت برس رہی ہے، تو اس کے نور سے اس کے علاقے میں بھی نور ہی نور ہوگا، جو جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ فیض یاب ہو رہا ہوگا۔ اس لیے میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور بالا سینور والوں کو ایک اپورچنٹی ملی، انہوں نے حاصل کر لی کہ الحمدللہ بالا سینور میں دعوت اسلامی نے یہ پروجیکٹ یعنی مدرسۃ المدینہ نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے شروع کیا، ایک یونیک ہے، جہاں کی تعمیرات بھی امید ہے کہ ویسی ہوگی۔ ہمارے 2 ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ جو گونگے، بہرے، نابینا اور معذور افراد میں کام کرتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے، ان کو آگے لے کر آتا ہے۔ اس کا کام ہی ہے کہ ملک بھر میں ایسے افراد کو ڈھونڈے، ان کی تعلیم کرے۔ ایک جگہ یہ قافلہ آیا تھا، میں اپنے شہر کی بات بتا رہا ہوں، ناسک کی بات بتا رہا ہوں، جب یہ اسپیشل پرسن کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا، عموم اسلامی بھائی جس نے یہ سب سیکھا ہوا تھا، اشاروں کی زبان سیکھی تھی، تو وہ ایک گونگے بہرے اسلامی بھائی کے پاس گیا، اسے وضو کی سنتیں سکھایا، وضو کے فرائض سکھایا اور علم دین بتایا، وضو اس طرح سے کرتے ہیں۔ بڑی عمر والا تھا، وہ کہتا ہے میری عمر ابھی تک اتنی ہوئی ہے، آج تک مجھے کسی نے وضو کا طریقہ تک نہیں بتایا۔ وہاں ایک عالم دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شعبہ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹی کر رہا ہے۔ آپ کے یہاں اگر اس طرح کی کوئی افراد ہے، بلکہ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں،
آئیے آپ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کریں اور معاشرے کا وہ طبقہ جس کو معاشرے نے کچلا ہے اس کو عزت دینے کا کام کرے، اس کو اٹھانے کا کام کرے۔ ایز اے مسلم یہ عزت کی حقدار تو بہرحال ہے ہی، تو ان کو عزت دیں، ان کو اٹھائیں، ان کو لے کر چلے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے اس طرح سے تو کرنے والے افراد کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کے لیے راہیں ہموار کریں۔ اسی طرح سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا مدرسۃ المدینہ، جو پورے ملک عزیز میں یعنی اپنے انڈیا میں، پوری دنیا میں بھی، لیکن میں انڈیا کی بات کروں، ہزاروں بچوں کو حفظ قرآن، ناظرہ اور مدنی قاعدہ کی تعلیم دے رہا ہے۔ میری لاسٹ معلومات کے مطابق اس وقت کے تقریباً 50,000 سے زیادہ بچے حفظ قرآن، ناظرہ اور مدنی قاعدہ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ دونوں ڈپارٹمنٹ نے مل کر یہ ادارہ قائم کیا جس میں اب انشاءاللہ ہمارے نابینا بچے پڑھیں گے۔ دعا کرے کہ آج یہ ارادہ بھی کیا ہے کہ جس طرح سے ہم نے ہمارے بچوں کے لیے یہ ادارہ قائم کیا، ذہن بنا ہے، اب اس کو انشاءاللہ مشاورت کے مراحل سے گزاریں گے کہ ہم بچیوں کے لیے بھی ایسا کچھ کریں تاکہ ہماری بچیاں بھی آگے بڑھیں اور یہ بھی احساس کمتری سے باہر آئے۔ آپ کو خوشخبری سناؤں میں، گجراتیوں کو گجرات میں خوشخبری کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت کل وقت رہائشی جامعۃ المدینہ، جس میں انشاءاللہ الکریم دنیاوی پڑھائی بھی ہوگی، ان کو گریجویشن بھی دیا جائے گا، وہ مدرسہ شروع ہونے کے قریب ہے، اس کی تعمیرات شروع ہے، جس میں خالص اسلامی بہنیں رہے گی، صرف اسلامی بہنیں رہے گی۔ وہاں ان کا کھان پان، رہائش، سیکیورٹی، سیفٹی ساری چیزیں ہوگی، اور انشاءاللہ یہ سیدہ فاطمہ کی کنیزیں اٹھ کر حیا کی چادر کو تانے گی اور اب اس چادر حیا میں سب کو لے گی اور بتائے گی دنیا کو کہ اسلام کا سب سے پیارا خلق، ہر مذہب کی ایک پہچان ہے، اسلام کی پہچان حیا ہے۔ تو حیادار ماحول بنانے میں انشاءاللہ معاون و مددگار بنے گی۔ اللہ پاک کرے گا ایسا کرم ہو جائے کہ ہمارے بالا سینور والے بیٹھے یا اطراف والے بھی ہیں؟ بالا سینور والے کتنے؟ اور اطراف سے، بالا سینور کے اطراف سے آنے والے کتنے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ تعالی، یعنی قریب قریب کے ہوں گے۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب مل کر ایک مشن چلائیں، ایک ٹارگیٹ لے کر چلے کہ دیکھیں فرمایا گیا العلم النور، علم النور، علم نور ہے۔ فرمایا گیا the knowledge is light، علم روشنی ہے۔ تو اب اس روشنی سے ہم نے اپنے معاشرے کو چمکانا ہے۔ بھیا دنیا سے جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے؟ اگر کوئی پیسے والا ہے بھی تو پیسہ قبر میں لے کر نہیں جائے گا، غریب حسرت کرتا 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 مر جائے گا تو اس کے قبر میں کوئی 2 روپے رکھنے والا نہیں ہے۔ دنیا سے ہم نے جانا ہے تو آؤ اپنے جانے کے بعد اپنے بعد آنے والوں کے لیے علم حاصل کرنے کے مراکز بنا کر دنیا سے جائیں۔ تیار ہے اس کے لیے؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ واہ بھائی واہ ماشاءاللہ۔ اب کرنا کیا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کی ساری دولت لا کر دے دو، نہیں، آپ مشورہ دے سکتے ہیں، مشورہ دینے کے لیے آ جائیں۔ آپ ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، کام کرنے کے لیے آ جائیں۔ آپ سجیشنز دیں، آپ سجیشن پر عمل بھی کریں۔ انشاءاللہ مل کر کام کریں گے تو منزل بہت قریب ہے۔ یعنی کسی نے کہا تھا اگر ہم 100 لوگ ہیں اور ہم 100 اگر مل کر ایک ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ایک قدم نہ رہا، وہ 100 قدم ہو گئے۔ یہ اجتماعیت کی برکت ہے۔ ہمارے دین نے ماشاءاللہ ہمیں اجتماعیت سکھائی ہے۔ اب آپ دیکھیں تنہا نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، ایک اجتماعیت میں پڑھیں گے تو 27 گنا اس کا ثواب بڑھ گیا۔ تو یہ ہمارے دین نے ہم کو سکھایا ہوا ہے۔ آئے دعوت اسلامی آج آپ کو آواز دے رہی، میرے جوانوں کو آواز دے رہی، آئے اپنے جوانی کا پیریڈ ہے، وقت ہے، اس کو دیوانگی میں گزارنے کے بجائے اللہ کے دین کی خدمت کی طرف بڑھتے ہیں، مسجد آباد کرنے کی طرف بڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی طرف بڑھتے ہیں، قرآن کے فیضان کو عام کرنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم مل جل کر کریں گے، منزل کو بہت جلدی پائیں گے۔ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ زور سے کہے۔ آج اجتماع ماشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع کو یہاں کیا گیا ہے، اب ہفتہ وار اجتماع کے درود پاک بھی پڑھائے جائیں گے۔ اب ساتھ دینا کیسے ہے اس کے 2-3 ٹپس دے دیتا ہوں۔ ساتھ اس طرح سے دے، کرنے والوں کے حوصلے بڑھائے، کام کرنے والوں کے حوصلے بڑھائے۔
حوصلہ کیسے بڑھے گا؟ ان کے ساتھ شریک ہو. جیسے مسجد درس ہوتا ہے، بیٹھ جائے. آپ کے 2-5 منٹ مسجد میں جائیں گے، کچھ اتنا بڑا فرق پڑے گا نہیں. آپ دیکھیں 2-3-4-5 منٹ اگر مسجد میں بیٹھنے کو بار لگ رہا ہے، اور ریل دیکھتے ہوئے کتنا ٹائم جاتا ہے؟ موبائل میں ہاتھ میں لے لے گھنٹے گزر جاتے ہیں، دوبارہ ٹائم نہیں جاتا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سونے ٹائم جائے، یا تو فائدہ ہے یا نفع کا معاملہ ہے. اسی طرح سے ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، وہاں آپ تشریف لے آئے. ٹھیک ہے بیان کرنے والے مبلغ میں اتنی بیان کے اندر وہ رونق نہیں ہے، مگر جو بات سنا رہا ہے اس میں چمک بہت ہے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوگا، وہ قرآن کریم سنا رہا ہوگا. ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے قریب آئے، ان کے پاس بیٹھے، بولے آپ ان کو بولیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے بڑھیں، بلکہ شانہ سے شانہ ملا کر آگے بڑھتے رہے. تھوڑی حوصلہ افزائی کریں گے، کام کرنے والوں کو بوسٹ ملے گا، ایک چارجنگ ملے گی، عروج ملے گا، ترقی ملے گی انشاءاللہ الکریم. جیسے آج یہاں تشریف لائیں تو کبھی کبھی ادارے میں آیا کرے، یہاں بچوں کی خیر خواہی لیا کرے کہ بھائی کوئی میرے لائق کچھ کام ہے تو بول دینا، یہ میرا نمبر ہے، لے لیجیے گا. کھانے کا معاملہ ہو تو میری طرف سے، پینے کا معاملہ ہو میری طرف سے. ان نابیناؤں کی اسپیشلٹی ہم نے دینی، تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی میرے ذمہ کیا کام آئے گا بول دیجیے گا، اور کہاں کیا کام ہے مجھے بول دیجیے گا. آپ کے یہی جملے انشاءاللہ ان کرنے والوں کو 12 کے 12 چاند لگا دیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے